یاد رکھیے شرف صحابیت میں سارے صحابہ برابر ہیں، لیکن درجوں کے لحاظ سے صحابہ کرام کے اندر تفاوت ہے۔ ایک تقسیم تو وہ ہے جو رب ذوالجلال کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ یہ ایک تقسیم قرآن بیان کر رہا ہے کہ تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان دونوں کے ایمان کا معیار جدا جدا ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے کیونکہ اس وقت حالات مشکل تھے، ایمان کو لے کر چلنا مشکل تھا، ایمان لانا مشکل تھا، اس وقت کفار کا غلبہ بظاہر تھا اور کفار مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے پریشان کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ تقسیم فرما دی کہ وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں اور وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، ان دونوں کے درجوں کے اندر فرق ہے۔ وہ فضیلت والے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، وہ افضل و اعلیٰ ہیں مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ مرتبے درجے ان صحابہ سے کم ہیں جو فتح مکہ سے پہلے لائے۔ یہ ایک تقسیم قرآن نے کی ہے اور دوسری تقسیم محدثین نے بھی فرمائی ہے۔ توجہ سے بات سنیے گا کہ محدثین نے صحابہ کے اندر جو تقسیم فرمائی ہے، فرمایا تمام صحابہ شرف صحابیت کے اندر ایکول ہیں، برابر ہیں، لیکن ان کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیعت رضوان میں موجود تھے، ان کا درجہ دوسرے صحابہ سے زیادہ ہے۔ توجہ رکھیے، ان کا درجہ بیعت رضوان والوں کا دوسرے صحابہ سے زیادہ ہے، اور پھر بیعت رضوان کے اندر پھر ان کا درجہ جو احد کے مقام پہ موجود تھے وہ بیعت رضوان والوں سے بھی درجے کے لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہے، ان کا درجہ زیادہ ہے۔ پھر غزوہ احد کے ساتھ جو بدری صحابہ ہیں ان کا درجہ ان سے بھی زیادہ ہے، اور پھر بدری صحابہ کے اندر جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کا درجہ بدری صحابہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نومینیٹ کر دیا تھا، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، جن کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اوپر ہی جنت کی خوشخبری دے دی کہ یہ 10 صحابہ، یہ 10 کے 10 جنتی ہیں۔ اور پھر ان 10 صحابہ میں عشرہ مبشرہ میں سب سے بڑا مقام خلفائے راشدین کا ہے، چاروں خلفاء کا ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیے کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ پھر ایک تقسیم اور بھی دیکھ لیجئے کہ اہل بیت اطہار کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ازواج بھی اور آپ کی تمام بنات بھی، آپ کے تمام اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اہل بیت کے اندر جن کو خاص مقام حاصل ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ 5 تن پاک ہے۔ اب یہ تقسیم دیکھ کر اب حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجہ صحابیت کے اندر بھی شامل ہیں، اور پھر درجہ صحابیت میں افضل ہے بیعت رضوان والے۔ حضرت مولا کائنات بیعت رضوان میں بھی شامل ہیں، اور پھر بیعت رضوان میں درجہ ہے احد والوں کا، حضرت مولا کائنات احد والوں میں بھی شامل ہیں، اور پھر احد والوں کے اندر درجہ ہے بدری صحابہ کا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا بدری صحابہ میں بھی موجود ہیں، اور پھر بدری صحابہ کے اندر درجہ ہے عشرہ مبشرہ کا، حضرت مولا کائنات عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، اور پھر عشرہ مبشرہ میں چاروں خلفاء کا درجہ ہے، اور مولا کائنات ان چاروں خلفاء کے اندر بھی شامل ہیں، اور پھر اہل بیت کے اندر جن کو سب سے زیادہ خاص مقام حاصل ہے وہ ہے 5 تن پاک، اور حضرت مولا علی شیر خدا 5 تن پاک میں بھی شامل ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ گواہ مدینہ
مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔